اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے فلسفے میں بھی اور دوسرے علوم کے اندر بھی، البتہ وہ جن کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مادی اور غیر مادی دونوں چیزوں کو دیکھ لیں۔ آج کل بدقسمتی سے یونیورسٹیز کے اندر زیادہ تر سائنسز نے نان میٹیریل ایگزسٹنس کو اپنے کریکولم سے باہر نکال دیا، تو حتیٰ جو فلاسفرز ہوتے ہیں وہ نان میٹیریل ایگزسٹنس کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال اگر آپ کسی ایسی یونیورسٹی کے اندر ہوں، ایسی کسی تعلیمی جگہ پر ہوں جہاں پہ نان میٹیریل ایگزسٹنس کو بھی ڈیل کیا جا سکے، تو وہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ انسان کے وجود میں کیا کوئی نان میٹیریل ایگزسٹنس ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ بھئی انسان میں بدن کے علاوہ ایک روح بھی ہے، ثابت کیسے کریں؟ تو اس کے ثابت کرنے کے دسیوں طریقے بیان کیے جاتے ہیں، مثلا پرانے فلاسفرز سے لے کر ابو علی سینا سے لے کے آج کے زمانے کے فلاسفرز تک انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ تو ایک سادہ سا کام جو آج کے فلاسفرز بھی استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو کسی ظرف کی ضرورت ہوتی ہے رکھنے کے لیے۔ مثلا جب انسان کھانا کھائے گا تو یہ کھانا کہیں تو باڈی میں ٹکے گا، البتہ بعض لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ٹکتا کہاں ہے۔ یہ واقعا میں حیران ہوں۔ سو بہرحال اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو یہ باڈی میں کہیں ٹکے گا، تو اس کو ظرف چاہیے۔ کیا ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں بھی انٹیک کر رہے ہیں اپنے وجود میں جو مٹیریل نہیں ہے، جو مٹیریل نہیں ہے؟ مثلا ہماری محبتیں، ہمارے جذبات، ہماری بعض معلومات جو مٹیریل نہیں ہے، یہ کہاں اسٹے کر رہی ہیں ہمارے وجود میں؟ ان کا ظرف کہاں ہے؟ آپ کے پاس دو راستے رہ جائیں گے، یا تو آپ یہ کہیں کہ علم مٹیریل ہے اور وہ برین سیلز کے اوپر سٹور ہو رہا ہے، اور اگر آپ یہ قبول نہ کریں کہ علم مٹیریل ہے اور آپ یہ کہیں کہ علم نان میٹیریل ہے، تو پھر آپ کو ایک نان میٹیریل ظرف چاہیے ہوگا اپنے وجود کے اندر۔ یہ کہ آپ علم کو میٹیریل مانیں اس میں 10 قباحتیں ہیں، اور آپ علم کو نان میٹیریل مانیں تو پھر فوراً آپ کو اپنے وجود کے اندر ایک نان میٹیریل ایگزسٹنس کو قبول کر لینا پڑے گا، جس کو آپ ابھی فی الحال نفس یا روح یا کوئی بھی چیز تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے ہمارے وجود کے اندر کسی نان میٹیریل ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کا، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے ابھی فی الحال آپ کے لیے فلسفیکل آرگومنٹ پورا نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ظاہر ابھی ایک پارٹ رہ گیا کہ علم میٹیریل ہے یا میٹیریل نہیں ہے۔ لیکن آسانی کی خاطر عرض کر رہا ہوں، حتیٰ اگر کوئی کہے کہ علم میٹیریل ہے، جس کے نان میٹیریل ہونے کو ثابت کرنا بہت آسان ہے، تو میں ایک اور بات پوچھوں گا، یہ جو کبھی کبھی میں اور آپ اپنے عرفانی تجربوں سے گزرتے ہیں، یہ میٹیریل ہے، یہ نان میٹیریل، یہ کہاں اسٹور ہو رہا ہے؟ یہ کہ میں اور آپ خداوند متعال کے ساتھ ایک خاص رابطے میں آتے ہیں کبھی کبھی، اس کا جو اثر ہے میٹیریل ہے یا نان میٹیریل ہے؟ کہاں اسٹور ہو رہا ہے؟ اس آپ کو اور ہمیں خواہ نہ خواہ ایک ایسی ایگزسٹنس کو اپنے اندر ماننا پڑتا ہے جو نان میٹیریل۔ یہ سارے عرفانی تجربے، یہ سارے علوم، حتیٰ حسی تجربے اپنی ایکسٹریکٹ فارم میں اس نان میٹیریل ایگزسٹنس میں اسٹور ہو پائیں گے، ورنہ کبھی اسٹور نہیں ہو پائیں گے۔ اور اگر کچھ لوگ اس ایک جملے کو پکڑ کے ثابت کرنا چاہیں تو میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کو میں ابھی نہیں قریت پاؤں گا، وہ یہ کہ اگر علم میٹیریل ہو 100% میٹیریل، تو کمپیریزن پاسبل نہیں ہوگا، کبھی بھی کمپیریزن پاسبل نہیں ہوگا نان نیومریکل ایگزسٹنس کے درمیان۔ نیومریکل ایگزسٹنسز کے درمیان کمپیریزن پاسبل ہے، جیسے کہ کمپیوٹرز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کمپیوٹر سے کبھی یہ پوچھیں کہ یہ زیادہ جذباتی ہے یا وہ زیادہ جذباتی ہے، اس وقت جو خوشی مجھے ملی یہ زیادہ ہے یا وہ زیادہ ہے؟ کمپیوٹر کے پاس شاید کوئی راستہ ہو جس سے وہ آپ کی باڈی کے اندر موجود کسی ہارمون کی ایکٹیویٹی کو جانچ کر آپ کو کچھ کہہ دے، لیکن صرف خوشی کو میجر کر لے اور بتا دے کہ کون سی خوشی زیادہ ہے، یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو کوئی روح چاہیے ہوگی جہاں پر یہ سارے نان میٹیریل آپ کے ایموشنز، آپ کا علم اور آپ کے تجربے اسٹور ہوتے رہیں گے۔